بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی جو کہ نان مسلم یروشلم کے نام سے جانتے ہیں، جس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔ مسجد اقصی کی بنیاد مکہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے رکھی تھی۔ پھر روایات کے مطابق اس کی تعمیر میں حضرت سام جو کہ فرزند حضرت نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے حصہ لیا۔ پھر نبی اللہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پہ رکھی جہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ مسجد اقصی جو کہ اس وقت فلسطین کا دارالحکومت ہے، یہ یہودی، مسیح اور مسلمان تینوں کے نزدیک مقدس مقام ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی ہے اور مکہ سے مسجد اقصی کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی جانب رک کر کے ہی نماز ادا کی تھی۔ پھر جب قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا تو مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد اقصی یا حرم قدس شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ اسراء میں بھی آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی رہ گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھے ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث نبوی کے مطابق دنیا میں 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہے۔ مسجد اقصی انبیاء علیہ السلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت یہ سلطنت روم کے عیسائیوں کے قبضے میں تھی اور اس وقت سلطنت روم بہت طاقتور تھی، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوش خبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کے پاس عباسی دور خلافت تک رہی، پھر اس کے بعد جب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں تو پھر یہ دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ تقریباً سن 1099 عیسوی کو صلیبوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے دوبارہ چھین لیا تھا اور یروشلم پہ اپنی مسیح حکومت قائم کر دی تھی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے، اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ تقریباً سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا اور مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور اسی طرح اس ارض مقدس پر تقریباً 761 برس مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پہ قبضہ کر کے یہاں پہ یہودیوں کو آباد کرنے کی اجازت دی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا اور 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ تو پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گیا۔
تاہم بیت المقدس اردن کے قبضے میں آ گیا اور سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز محور ارض مقدسہ ہوگی۔